ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، یا حسین ہائے حسین، یا حسین شاہ حسین، ہر من ناصر ینصرنا، ہر من ناصر ینصرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما سيد الشهداء عليه السلام، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. وقال امامنا علی بن الحسین علیہ السلام: السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ. صلوات پڑھ دیں محمد. پروردگار آپ کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. عزیزان محترم، زیارت امین اللہ کے عنوان سے یا اس زیارت کے فقرات پر قرآن و احادیث کے ذریعے اپنے مختصر سے علم و معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں کچھ مطالب عرض کرنے کی کوشش و سعی کی ہے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس مجلس میں چند مطالب پیش کروں گا. عرض کیا کہ زیارت جو کہ مستند ترین زیارت ہے، اور اس زیارت کے اندر جو ایک خصوصیت آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہر معصوم کی زیارت کے عنوان سے اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے. اور وہ واقعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے زمانے کا امام دو اماموں کی زیارت میں یعنی کاظمین میں اس زیارت کو اس زائر کو پڑھاتے ہوئے اور یہ تعریف کرتے ہوئے کہ بہترین زیارت زیارت امین اللہ ہے، اس حرم کاظمین میں پڑھتے ہوئے دکھائی دیتا ہے. یہ زیارت جو یقیناً اہم ترین زیارت ہے، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عام طور پر زیارتیں جو شروع ہوتی ہیں وہ سلام سے شروع ہوتی ہیں، اور گزشتہ روز سلام کی ابتدا کے بارے میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی کہ سلام کی ابتدا آج نہیں بلکہ اس وقت ہے کہ جب کائنات میں کوئی سلام کرنے والا اور جواب دینے والا روئے زمین پر نہیں آیا تھا، اس وقت پروردگار عالم کی وہ مخلوق جسے قلم کہا گیا ہے وہ اللہ کے نبی کو سلام کر رہا تھا.
لہٰذا سلام کی ابتدا، اور روایت کہتی ہے کہ اسی وقت سے سلام واجب ہوا، اس کا جواب دینا، یہ جو سلام جو مستحب عمل قرار پایا، یہ اسی وقت سے کہ جب اس قلم نے رسول خدا کو سلام کیا تھا اور رسول خدا نے اس کا جواب دیا تھا، اسی وقت سے یہ اللہ کی شریعت کا حصہ بن گیا۔ اگر ہم سلام کے سلسلے کو دیکھیں تو پروردگار عالم قرآن مجید میں اپنے انبیاء پر سلام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین، پروردگار حضرت نوح پر سلام کر رہا ہے۔ پروردگار سلام علی ابراہیم، حضرت ابراہیم پر سلام کرتا ہے۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، اللہ موسیٰ اور ہارون پر سلام کر رہا ہے۔ سلام علی المرسلین، مرسلین پر پروردگار سلام کر رہا ہے۔ سلام علی آل یاسین، یہ پروردگار عالم جو مختلف مقامات پر قرآن مجید میں سلام کر رہا ہے، ہم اسی عقیدے کے ساتھ سلام کرتے ہیں جب کسی زائر، کسی مزور، کسی معصوم کی قبر کے سامنے زائر پہنچتا ہے، کیونکہ جب سلام کر رہے ہیں تو شریعت نے کہا ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اب ہم جب اپنے معصومین کے حرم میں کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں، جس طرح اگر میں آپ کو سلام کرتا ہوں تو شریعت کہتی ہے کہ اس کا جواب دیجئے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی معصوم سلام کا جواب نہ دے؟ ہم جیسا انسان، ہماری نسبت سے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ہم گناہ کریں، ہم معصیت کریں، ہم گناہ کرتے ہیں، ہماری زندگی میں نہ جانے کتنے ہی گناہ ہیں، لیکن معصوم کے لیے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ گناہ کرے۔ سلام کا جواب واجب ہے، اگر کوئی شخص جواب سلام نہیں دیتا تو وہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ معصوم کے حرم پہ کھڑے ہوں، معصوم کی زری کے سامنے کھڑے ہوں اور یہ کہہ رہے ہوں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور ابا عبداللہ آپ کو جواب نہ دے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ جب آپ نے سلام کیا ہے تو وہاں سے جواب بھی آئے گا، اور اسی عقیدے کے ساتھ، اسی نظریے کے ساتھ آپ حرم مطہر میں کھڑے ہو کر یہی جملے کہتے ہیں، یا ابا عبداللہ اشہد انک تشہد مقامی، اے ابا عبداللہ آپ ہمارے مقام کو، میرے مقام کو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اشہد انک تشہد مقامی وتسمع کلامی، میں جو آپ سے کلام کر رہا ہوں وہ آپ میرا کلام سن رہے ہیں، وترد سلامی، اور میرے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یعنی جب آپ اور میں حرم معصومین میں جاتے ہیں تو سلام کرنے سے پہلے آپ کا اور میرا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم جو سلام کریں گے یہ ذات اس کا جواب دے گی، یہ ذات اس کا جواب دے گی۔ لہٰذا آپ پہلے ہی ابتدا میں ہی یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے مقام کو بھی جانتے ہیں، آپ ہماری بات کو بھی سنتے ہیں، آپ ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابتدائی گفتگو کے اندر عرض کیا تھا کہ ان کی حیات و ممات فرق نہیں کرتی، ان کے لیے حیات اور موت فرق نہیں کرتی، اور زیارت کے اندر ہے، روایات کے اندر ہے کہ جس طرح ان کی زندگی میں زیارت ہے اسی طرح سے ان کی رحلت کے بعد زیارت ہے۔ بس جس طرح سے یہ زندگی میں جواب دیتے تھے اسی طرح سے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کو جواب دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ سلام ایک اہم چیز ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ جب کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سلام کرتے ہیں، سلام علیکم۔ یعنی ہم لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ جب وہ کسی گھر میں داخل ہو، کسی کے پاس جائے تو کیا کرے؟ کہ سلام کرے۔ بس سلام ایک پروٹوکول ہے اسلام کی طرف سے، آپ نے جانا ہے جب بھی آپ جائیں گے کسی کے اوپر تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ سلام کریں گے۔ لہٰذا ہم جب حرم میں پہنچتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے ہم سلام کریں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سلام کریں۔ اب زیارتوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سلام مختلف طریقوں سے آیا ہے۔
مختلف زیارتیں آپ کے پاس ہیں. میں نے عرض کیا، بحث میری گزر چکی ہے کہ زیارت نامے مختلف ہیں، سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہیں. اور اس کی مثال بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اگر کوئی یہ گمان کرے کہ صاحب اتنی ساری زیارتوں کا کیا فائدہ ہے، تو نہیں. اتنی ساری دوائیوں کا جو میڈیکل اسٹور میں ہے ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. جس دوا کی ضرورت ہے اس کا فائدہ ہے. تو اسی طرح سے زیارتیں مختلف ہیں، مختلف معارف ہیں اس کے اندر. تو یہ جو زیارتیں آئی ہیں، اگر ہم ان زیارتوں کو دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ بہترین معرفت کا ذریعہ ہے. تو یہ جو زیارتیں آئی ہیں، ان زیارتوں میں جو سلام آیا ہے وہ مختلف طریقوں کا سلام ہے. پہلے تقسیم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ کا سلام ہے اور ایک زائر کا سلام ہے. اللہ بھی سلام کرتا ہے، زائر بھی سلام کرتا ہے. جب اللہ سلام کرتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس سے مراد دو چیزیں ہو سکتی ہیں. یعنی جب اللہ سلام کر رہا ہے تو اس سے مراد دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ پروردگار عالم سلام کے ذریعے یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہر عیب، ہر گناہ، ہر نقص سے مبرہ ہو. یعنی سلامتی کس چیز سے سلامتی؟ یہ جو ذات ہے یہ ہر نقص و عیب سے مبرہ ہے، جس کے اوپر اللہ سلام کر رہا ہے. اور جب خود خدا جب انبیاء پر سلام کرتا ہے کہ وہ انبیاء کیا ہیں؟ انبیاء ہر عیب سے پاک ہیں، ہر نقص سے پاک ہیں. ان کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں پایا جاتا. اور دوسری مراد یہ ہو سکتی ہے کہ پروردگار عالم اپنے تمام امور کو کسی کے حوالے کر رہا ہے، کیونکہ سلام کا ایک معنی ہے تسلیم. جب اللہ سلام کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے کو واسطہ فیض بنا رہا ہوں. یہ امور جو میرے ہیں، بذات میرے ہیں، ان کا میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں، تمہیں واگزار کر رہا ہوں. یعنی اب تم اگر اس دنیا کے اندر کسی چیز میں تصرف کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. سلام یعنی تسلیم یعنی کیا؟ یعنی اللہ امور کو کسی کے حوالے کر رہا ہے. کس کے حوالے؟ ان معصومین کے، انبیاء کے، اولیاء کے، اوصیاء کے پروردگار عالم حوالے کر رہا ہے. تو سلام کے یہ دو معنی اللہ کی طرف سے. لیکن جب زائر، ہم جیسا کوئی انسان جاتا ہے معصوم امام کے حرم میں اور سلام کرتا ہے تو اس کا سلام کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ کہ ائمہ کا ہر نقص و عیب سے مبرہ ہونا. میں کس کو سلام کر رہا ہوں؟ میں اس کو سلام کر رہا ہوں کہ جو ہر چیز سے پاک ہے، ہر چیز سے سالم ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا عیب و نقص نہیں پایا جاتا. اور دوسرا یہ کہ میں جو زائر آپ کی خدمت میں آیا ہوں، میں آپ کے سامنے تسلیم ہوں. میں آپ کے سامنے تسلیم ہوں، یعنی میں آپ کو اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آپ جب حسین کے سامنے جا رہے ہیں، امیر المومنین کے حرم میں جا رہے ہیں، تو آپ جب سلام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اگر تھوڑی دیر کے لیے انسان یہ تصور کرے کہ میں اپنے آپ کو اس شخصیت کے حوالے کر رہا ہوں، اس کے تسلیم کر رہا ہوں، اس کے سامنے اس کے حوالے کر رہا ہوں اپنے آپ کو. اس سے بہتر حوالہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ تو دوسرا معنی جو علماء نے کیا ہے وہ یہ کہ انسان جب جائے ان کی بارگاہ میں تو اپنے اندر یہ کیفیت، اس چیز کو تصور کرے کہ میں اس وقت سلام کر رہا ہوں. یعنی کیا؟ یعنی اپنے آپ کو ان کے حوالے کر رہا ہوں. یہ سلام کا معنی علماء نے کیا ہے. اس کے علاوہ اور معنی بھی ہیں، ہم اس کی طرف نہیں جاتے. لیکن اب جب ہم سلام دیکھتے ہیں تو سلام چند کئی انداز سے نقل ہوئے ہیں. معصومین نے نقل کیے نا، اور معصومین حکمت جانتے ہیں. اب سلام جب کیا جا رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی سلام کیا جاتا ہے ان کے اجسام کو خطاب کرتے ہوئے. السلام علی اجسادکم، سلام و ہمارا آپ کے بدنوں پر. کن کے بدنوں پر؟ ان کے جسم پر کہ جو ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک و مبرہ ہیں. وہ کہ جن کا وجود مادی ہر قسم کے عیب و شرک و گناہ سے پاک و منزہ ہے. وہ کہ جو صلب پاک و مطہر کے اندر ہوتے ہوئے اس دنیا کے اندر پہنچے ہیں. لہٰذا زیارت کے جملے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. آپ پاک و پاکیزہ رحم میں تھے،
ولم تنجسک الجاہلیہ بانجاسہا، کسی قسم کی نجاست، کسی قسم کی نجاست کا آپ کے پاس سے گزر نہیں ہوا. ولم تلبسک من مدلہمات ثیابہا، یعنی یہ وہ اجساد ہیں، یہ وہ جسم ہیں کہ جن کے اوپر ہم سلام کر رہے ہیں. وہ کون سے جسم ہیں؟ کہا یہ وہ جسم ہیں کہ جن کے پاس سے کسی قسم کے رجس، کسی قسم کا کوئی عیب گزرتا نہیں ہے. یہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی پاک و طاہر رحم میں تھے، اس دنیا میں آئے تو بھی پاک و طاہر تھے، پاک و طاہر تھے. لہٰذا امیر المومنین کی زیارت کے اندر یہ جملہ ملتا ہے اشہد انک طہر طاہر مطہر، میں شہادت دیتا ہوں آپ کی کہ آپ کیا ہیں؟ طہر ہیں، پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، پاک کرنے والے ہیں، مطہر ہیں، طاہر ہیں، طاہر پاک کرنے والا ہے. ایک سلام اس انداز میں ملتا ہے، یعنی اجساد پر، جسموں پر سلام. دوسرا سلام ہم دیکھتے ہیں زیارات کے اندر ملتا ہے السلام علی ارواحکم، آپ کی ارواح پر ہمارا سلام. یہ بھی ایک سلام ہے، انداز ہے. اور ایک اور سلام ہمیں ملتا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، نہ جسم کی قید ہے نہ روح کی قید ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ ظاہراً یہ آپ کی نورانی خلقت کی طرف اشارہ ہے. جب مطلق سلام ہوتا ہے السلام علیکم تو اس سے مراد کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی اس نورانی خلقت کی طرف اشارہ ہے. یہ تین قسموں کے سلام ہیں کہ جو ہمیں دعاؤں کے اندر میں ملتے ہیں. نماز عصر کی جو تعقیبات ہیں، نماز عصر کے بعد جو مستحب صلوات ہیں، اگر اس صلوات کو دیکھیں تو اس صلوات کے اندر ملتا ہے السلام علیہم وعلی ارواحہم وعلی اجسادہم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی یہ تینوں طرح سے معصوم کے اوپر سلام کیا گیا ہے. تو سلام مختلف انداز سے ہمیں روایات میں ملا. اب صرف ایک جملہ عرض کر کے اگلے جملے کی طرف جا رہا ہوں، اگلے فقرے کی طرف، کہ جب آپ سلام کریں تو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہریں، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہریں. جب آپ دنیا میں کسی انسان کو سلام کرتے ہیں تو وہ آپ سے بات نہیں کرتا بلکہ پہلے سلام کا جواب دیتا ہے. لہٰذا انسان اتنی معرفت اور اتنا عقیدہ رکھتا ہو، اسے یہ یقین ہو، اور اس یقین کے ساتھ جب امام اور معصوم کے حرم کے سامنے، جب رسول کے حرم کے سامنے کھڑا ہو اور کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین، تو فوراً اگلا فقرہ تلاوت نہ کرے بلکہ کچھ لمحوں کے لیے ٹھہرے. حتیٰ ادھر نہیں، اپنی نماز کے بعد جب آپ سلام کرتے ہیں تو کچھ لمحوں کے لیے ٹھہریں، یعنی اتنا ٹھہریں کہ جتنی دیر میں سامنے والا آپ کو جواب دیتا ہے، اتنا ٹھہریں کہ جتنی دیر میں سامنے والا آپ کو جواب دیتا ہے، جواب کی منتظر دکھائی دیں. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اب فوراً اگلا فقرہ نہ کہیں بلکہ اس طرح سے رکیں کہ آپ کو انتظار ہے، مولا میں نے سلام کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جواب سنوں. یقیناً آپ جواب دیتے ہیں، لیکن جب انتظار ہوگا، تڑپ ہوگی، تو ممکن ہے کسی وقت یہ کان اس قابل ہو جائیں کہ ان کے سلام کا جواب سن سکیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. بس پہلا فقرہ السلام علیکہ یا امین اللہ، امین اللہ. میں نے عرض کیا کہ زیارت امین اللہ ایسی زیارت ہے جو سب معصومین کے لیے ہے. اب یہاں پر امین اللہ سے مراد ہم کسی خاص امام کو، کسی خاص معصوم کو نہیں لیں گے، ہر معصوم اس سے مراد ہے. سلام ہو میرا اللہ کے امین پر، امانت دار پروردگار پر. یہ امین اللہ یعنی کیا؟ امین کسے کہتے ہیں؟ امین کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو مورد اطمینان ہو اور خیانت سے دور ہو. امین یعنی وہ شخص کہ جو آپ کا مورد اطمینان ہے اور اس سے کسی بھی قسم کی خیانت سرزد نہیں ہوتی. خیانت صرف مال سے تعلق نہیں رکھتی، کسی بھی قسم کی خیانت. ہاں، امانت میں خیانت، امانت ممکن ہے آپ کو کوئی اپنا راز بتائے، وہ بھی آپ کو امین قرار دے راز بتا کر. ممکن ہے کوئی پیسہ رکھوا کر امین قرار دے. تو یہ امانت مادی بھی ہو سکتی ہے، امانت معنوی بھی ہو سکتی ہے، مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں.
لہٰذا ہم جب امین کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں امین یعنی وہ شخص کہ جو کسی قسم کی خیانت نہیں کرتا، کیونکہ لفظ میں آیا ہے السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارضہ۔ کون امین؟ کہاں پر امین؟ کہا اللہ کا امین۔ کہاں پر؟ زمین پر۔ زمین پر جو اللہ کا امین ہے اس پر میرا سلام ہو۔ اب عزیزان محترم، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے زمین پر، اور زمینی ہونے کا لازمہ یعنی جو بھی زمینی ہے، اس زمینی ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ یہ انسان ہوا و ہوس کے گھیرے میں ہو۔ اس زمینی مخلوق جو ہے وہ تضاد کے درمیان جیتی ہے، یہاں پر ہر قسم کا شر اور خیر موجود ہے۔ لہٰذا اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ جو اللہ کا امین زمین پر قرار پا رہا ہے کہ وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو، کیونکہ یہاں پر کیا ہے؟ اس زمین کے اوپر زمین میں فساد ہے، زمین میں تباہی ہے، زمین کی بناوٹ ایسی ہے کہ یہاں پر انسان مشکلات میں رہتا ہے۔ لہٰذا اب جو اللہ کا امین زمین میں بن کر آئے گا، وہ جو اللہ کا مورد اعتماد ہے، جس پر پروردگار عالم اعتماد کر کے اسے زمین پر بھیج رہا ہے، وہ ہر قسم کے عیب و رجس سے پاک ہونا چاہیے۔ لہٰذا قرآن مجید میں پروردگار فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ کہا وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور ان کے ایمان کو کسی ظلم نے نہیں چھپایا، ظلم اس کے اوپر آ کر نہیں بیٹھا۔ اولئک لہم الامن، یہ امن میں ہے، وہم مہتدون، اور یہ مہتدون ہیں۔ تو اب جو پروردگار عالم خود قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ یہ وہ افراد کے جو امانت دار پروردگار ہیں، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ زمین پر امن میں ہیں، وہ ہر چیز سے محفوظ ہیں۔ لہٰذا اللہ کا نبی ہو یا اللہ کا ولی ہو، اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر شیطان غلبہ نہیں کر سکتا، شیطان اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا۔ شیطان نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ پروردگارہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، لیکن تیرے عباد مخلص وہ میرے اختیار میں نہیں ہیں، ان کو میں کچھ نہیں کر سکوں گا، مخلصین کو نہیں کر سکتا۔ اب پروردگار کا جو امین ہوگا زمین میں، وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہوگا، وہ معصوم ہوگا، وہ ہر قسم کے عیب سے خالص ہوگا، کیونکہ زمین پر آ رہا ہے۔ اللہ کا امین کون ہے؟ رسول اللہ امین پروردگار ہے، انبیاء امین پروردگار ہے۔ کس چیز میں امین ہے؟ رسول اللہ کس چیز میں امین ہے؟ کہ شریعت میں، شریعت کو پہنچانے میں، وحی میں، احکام پروردگار میں، کہ دین میں یہ جو پروردگار عالم سے چیزیں لے رہے ہیں، پروردگار عالم کی اس امانت کو اگر آگے پہنچانا ہے تو آگے پہنچائیں گے، خاص لوگوں کو پہنچانا ہے تو خاص لوگوں کو پہنچائیں گے۔ اس امانت کے اندر کسی قسم کی خیانت نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کا امین ہے۔ اگر اللہ نے کہا ہے اس آیت کو پہنچا دو، اس انداز میں پہنچا دو، اس کے ظاہر کو بیان کرو، باطن کو نہیں بیان کرو، تو ظاہر کو بیان کرے گا۔ یہ کلمہ ہر کسی کے لیے نہیں، مخصوص لوگوں کے لیے ہے تو مخصوص لوگوں کو پہنچائے گا۔ یہ اعلان، یہ پیغام مخصوص لوگوں کے ساتھ ہے، خاص لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے، تو اب اللہ کا نبی اس میں خیانت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امین اللہ ہے، وہ اللہ کا امین ہے۔ روایت کیا کہتی ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، پروردگار عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کرو، کس سے؟ کفار سے اور منافقوں سے۔ کفار سے اور منافقوں سے کیا کرو؟ جہاد کرو۔ کس نے کہا ہے؟ پروردگار نے کہا ہے۔ اب اللہ کے رسول کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ کفار سے بھی جہاد کریں، وہ منافقین سے بھی جہاد کریں، لیکن تاریخ قرآن اور تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے کفار سے تو جہاد کیا، منافقین سے جہاد نہیں کیا۔
کوئی ایسی جنگ بتا دیجئے کہ جس میں اللہ کا نبی آئے اور اس کے سامنے آنے والے منافق ہوں. کوئی جنگ ہے؟ کسی کے ذہن میں ہے کوئی ایسا معرکہ کہ جہاں پر اللہ کا نبی جہاد کرنے آیا ہو اور سامنے منافق ہوں؟ رسول کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. ایک مسجد ضرور بنی تھی کہ جس کو ڈھا دیا گیا تھا، لیکن وہاں جہاد نہیں ہوا تھا. یہاں قرآن مجید کے اندر حکم ہو رہا ہے اے رسول جہاد کرو. تو عزیزان محترم جب جہاد کرو تو اب کیسے؟ اللہ نے تو نہیں کیا، اللہ کے رسول نے تو نہیں کیا، کس نے کیا؟ پروردگار حکم دے رہا ہے رسول خدا کو. اب یہاں پہ دقت کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی نے جہاد نہیں کیا، لیکن اس نبی کے نفس نے منافقین سے جہاد کیا ہے. اس نبی کے نفس نے، نفس عین ہوتا ہے، رسول کا عین کیا ہے؟ علی ہے. کہا جسے نفس رسول بنایا وہ کون ہے؟ تاریخ گواہ ہے، وہ امیر المومنین کی ذات ہے. کس نے جہاد کیا ہے منافقین کے خلاف؟ اللہ کے نبی نے نہیں کیا، لیکن اس کے وصی نے کیا ہے. اور یہ وصایت و خلافت امیر المومنین تسلسل ہے اسی امین اللہ کا. جس طرح سے اللہ کا امین رسول خدا ہے، اسی طرح سے امیر المومنین امین اللہ ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. بس اللہ کا امین ہے، امانتیں پہنچانی ہیں. رسول امین خدا، امیر المومنین امین اللہ. لیکن یاد رکھیے یہ جو امانات پروردگار کی طرف سے آتی ہیں سب کے لیے نہیں آتی. ہر راز ہر کسی کو بیان نہیں کیا جاتا. کوئی تحمل کرنے والا بھی تو ہو، اس بات کو سمجھنے والا بھی تو ہو. امیر المومنین اپنی زندگی میں شکوہ کرتے ہوئے، یہ اعلان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کوئی ہے جو میری بات کو سنے. اپنے بعض اصحاب کو یاد کرتے ہیں، کہاں ہیں وہ؟ ہر نااہل کے سامنے راز نہیں رکھا جاتا. یاد رکھیے گا یہ جو معارف اہل بیت ہیں ان میں بہت ساری احادیث ایسی ہیں کہ جو آپ کو یہ ہدایت کرتی ہیں کہ دیکھو ہماری احادیث یہ تمہارے لیے ہیں. ہر کوئی ان احادیث کو برداشت نہیں کر سکتا، ہر کوئی ان کو تحمل نہیں کر سکتا. لہٰذا امیر المومنین اگر وہ معارف بیان کرنا چاہتے بھی ہیں تو سامنے والا تحمل کرنے کی قدرت نہیں رکھتا. اب جب سامنے والا تحمل کرنے کی، اسے اٹھانے کی قدرت نہیں رکھتا تو امیر المومنین کبھی بھی اس کو بیان نہیں کریں گے. اس کو بیان کریں گے جو اس کا اہل ہو. ہر کسی کو یہ بیان نہیں کیا جاتا. بہت ساری روایات ہیں کہ صاحب کس کو بیان کریں؟ متقی کو، پرہیزگار کو، رازدار کو، اس کے سامنے اس کو بیان کرنا ہے. یہ امین کی علامت ہے. اگر نااہل کے سامنے اس راز کو رکھ دیا تو یہ خیانت ہو جائے گی، اور معصوم کبھی بھی خیانت نہیں کر سکتا. علی نے قرآن کا علم اپنے اصحاب کو دیا ہے، ایسا نہیں ہے. میثم تمار کو آپ سب جانتے ہیں، کون ہے میثم تمار؟ کہ جس کو علی نے تربیت کی ہے، علی نے خریدا. اور کتنا خوش قسمت ہے کہ جس کا ارباب جو ہے وہ امیر المومنین کی ذات تھی، جس کا مالک علی ابن ابی طالب تھا. امیر المومنین نے خریدا اور پھر وہ میثم، اس کا مقام، اس کا درجہ کیا ہوگا کہ وہ میثم یہ کہتا ہے کہ علمنی امیر المومنین علم الکتاب. علی ابن ابی طالب نے مجھے علم کتاب سکھایا، کتاب کا علم مجھے دیا. آپ جانتے ہیں نا کتاب کا علم کیا ہوتا ہے. آصف ابن برخیہ کے پاس تھوڑا سا علم تھا تو اس کی طاقت کیا تھی؟ اس کی طاقت کیا تھی؟ میثم تمار کس مقام کا انسان ہے کہ علی ابن ابی طالب اسے علم کتاب دے رہے ہیں؟ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی فکر اللہ کے نبی کو تھی. جب یہ واقعہ کربلا سے 1 سال پہلے تاریخ کہتی ہے کہ جناب میثم تمار گئے ہیں مکے حج کے لیے. حج سے واپسی پہ وہ آئے ہیں مدینہ. ام المومنین ام سلمہ سے ملاقات ہوئی، سلام کیا، وعلیکم السلام. پوچھا کون ہو؟ کہا میں میثم تمار ہوں. کہا تم میثم ہو؟ کہا ہاں میں میثم ہوں. کہا اللہ کا نبی تمہاری بہت سفارش کرتا تھا علی ابن ابی طالب سے. یعنی یہ وہ زمانہ ہے کہ جب میثم پیدا بھی نہیں ہوا، اس وقت اللہ کا نبی کہتا ہے اس کا خیال رکھنا امیر المومنین سے. یہ اس وقت
کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے پہنچنے سے 3 دن پہلے میثم تمار کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ رازدار لوگ ہیں، یہ اہل لوگ ہیں کہ جن کو علی ابن ابی طالب ان کی اہلیت کے مطابق وہ معارف جو پروردگار عالم کی طرف سے علی تک پہنچے ہیں وہ ان کو دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اہل ہیں اس کے۔ اگر نااہل ہوتے تو کبھی اللہ کا نبی اللہ کا ولی ان کے حوالے نہیں کرتا۔ بس قرآن کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے، رسول خدا اس امانت کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ قرآن کیا حکم دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ یامرکم، پروردگار تمہیں حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ ان تعدوا الامانات الی اہلھا، امانات کو ان کے اہل تک پہنچاؤ۔ جو جس کا اہل ہے اس تک پہنچاؤ، جو جس کا لائق ہے اس تک پہنچاؤ۔ لہٰذا امانت اگر ہم دیکھیں تو 2 طرح کی ہے، کوئی امانت مادی ہے، کوئی امانت معنوی ہے۔ اگر کسی کا مال آپ کے پاس ہے امانت کے طور پر تو آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ اس کو اس تک پہنچائیں۔ اگر کسی نے کوئی راز آپ کو مجھے بتایا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس میں خیانت نہ کریں۔ پروردگار عالم نے جو احکامات، اوامر اور نواہی اللہ کے نبی کو دیے تھے انہوں نے ہم تک پہنچائے۔ بس یہ ایک امانات پروردگار تھیں کہ جو اللہ کا نبی آگے انسانوں تک پہنچا رہا ہے، علی ابن ابی طالب آگے انسانوں تک پہنچا رہے ہیں، اہل بیت ائمہ معصومین یہ معارف جو پہنچا رہے ہیں یہ امانت پروردگار ہے۔ یہ اللہ کی امانتیں ہیں کہ جو یہ امین ہستیاں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ لہذا قرآن رسول خدا کی رسول خدا کیا امانت لے کر آئے تھے؟ رسول خدا کے پاس 2 امانتیں تھیں بہت اہم، ایک قرآن، دوسرا اہل بیت۔ پروردگار عالم نے کہا، لہذا رسول خدا نے قرآن کو بھی پہنچایا، اہل بیت کو بھی پہنچایا، لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ یہ امانت پروردگار تھی اللہ کی نبی کے پاس۔ اللہ کا نبی کون ہے؟ امین اللہ ہے، اللہ کا امین ہے۔ تو اللہ کی امانتوں میں سے ایک امانت تھی قرآن مجید جو اللہ کے نبی نے پہنچائی، دوسری امانت تھی اہل بیت۔ اہل بیت کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو یہ میرے بعد امناء اللہ ہیں، یہ میرے بعد حجج اللہ ہیں، یہ میرے بعد حجت اللہ ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان امانتوں کو پہنچایا ہے۔ تفسیر نور الثقلین میں روایت ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو پروردگار عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے ان تعدوا الامانات الی اہلھا، اس سے مراد کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہر امام کی ذمہ داری لگائی ہے۔ وہ کیا کہا؟ کہ وہ اپنے بعد والے امام کی طرف وصیت کر کے دنیا سے جائے۔ پہلا امام جا رہا ہے تو وصیت کر کے جا رہا ہے کہ میرے بعد اب یہ امام ہے، دوسرا جا رہا ہے تو وصیت کر کے جا رہا ہے کہ میرے بعد یہ امام ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ اس آیت کی جو باطن ہے وہ یہ ہے کہ ہر امام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو اس کے پاس امانت پروردگار ہے، کیا ہے امانت؟ کہ اپنے بعد والے امام کی شناخت کروا کر اس دنیا سے جائے، شناخت کروا کے اس دنیا سے جائے۔ یہ امانت اللہ ہے، اللہ کی امانت ہے، اور یہ امین اللہ ہے، یہ امانت دار پروردگار ہیں۔ لہٰذا ایک نہیں بہت ساری، پروردگار نے یہ بھی واضح انداز میں کہا کہ یہ امانت ہر کسی کو نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت ابراہیم نے جب امامت کا تقاضا کیا ہے تو پروردگار قرآن میں کیا کہتا ہے؟ لا ینال عہد الظالمین، ہمارا یہ ہے ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ کون سا عہد تھا؟ وہی عہد امامت تھا۔ لہٰذا ہر امام کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس امانت کو اپنے بعد والے امام کے حوالے کر کے جائے۔ اللہ کے نبی نے اس امانت کو غدیر کے میدان میں من کنت مولاہ فہذا علی مولا کہہ کر لوگوں تک پہنچایا بھی، اعلان بھی کیا، اور علی ابن ابی طالب کا بھی اعلان کیا۔ یہ امانت پروردگار ہے۔ اللہ کا نبی امین اللہ ہے، خیانت نہیں کر سکتا۔ حکم پروردگار تھا کہ اس امانت کو پہنچا دو، اللہ کے نبی نے اس امانت کو پہنچا دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والو۔ یہ امانت داری بہت اہم مسئلہ ہے۔
روایت کہتی ہے کہ پروردگار عالم کسی نبی کو مقام نبوت پر مبعوث نہیں کرتا مگر یہ کہ اس میں دو صفت ہوں، دو صفت پائی جاتی ہوں۔ ایک کیا ہے؟ ایک یہی ہے کہ وہ صدق الحدیث، گفتار اس کی سچی ہو، اور دوسری ادائے امانت کرتا ہو، امانت میں خیانت نہ کرتا ہو۔ یہ نبی ہونے کی شرائط میں سے ہے، یہ ولی ہونے کی شرائط میں سے ہے۔ لہٰذا آپ جب امام کے سامنے جا رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا امین اللہ۔ علی ابن ابی طالب نے نہ مادی امانت میں کوتاہی کی نہ معنوی امانت میں۔ بیت المال میں ایک تنکا نہیں بچتا تھا۔ شام کو علی ابن ابی طالب بیت المال کی صفائی کر کے پروردگار عالم کا شکر کرتا تھا کہ پروردگارہ تیرا شکر، امانت تھی نا، امانت کو امانت داروں تک پلٹا دیا۔ جب شب ہجرت رسول خدا ہجرت کر رہے ہیں، 3 دن تک امیر المومنین مکے میں ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا امین ہے، رسول اللہ کا امین ہے، تو اب کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ امانتیں کس کس کو ادا کرنی ہیں۔ امیر المومنین رسول کے جانے کے بعد 3 دن تک امانتوں کو پلٹاتے ہیں، واپس کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ مکے کی طرف آتے ہیں۔ یہ اللہ کا امین ہے، مادی امانتیں لوٹا رہا ہے۔ امین اللہ، سلام ہو ہمارا اللہ کے امین پر۔ ایک عورت کے پاس جو ہے 2 آدمی آئے، انہوں نے 100 دینار اس کو دیے اور کہا کہ یہ ہم دونوں کا مال ہے، یہ ہم دونوں کا ہے، اور یہ تمہارے پاس ہم امانت کے طور پر رکھوا کے جا رہے ہیں، اور جب ہم دونوں ایک ساتھ آئیں تو تم اس امانت کو واپس کرنا، ورنہ واپس مت کرنا۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ان دونوں میں سے ایک آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ میرا جو ساتھی ہے، وہ جو میں نے امانت رکھوائی تھی وہ دے دو۔ کہا نہیں، تم نے شرط کی تھی کہ جب دونوں ساتھ آئیں تب امانت واپس کرنا۔ کہا میرا جو ساتھی تھا اس کا انتقال ہو گیا، اب میں اسے کہاں سے لے کر آؤں؟ میرا ساتھی جو تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ عورت نے کہا نہیں، میں تمہیں نہیں دے سکتی۔ اس قبیلے کے سردار کے پاس معاملہ گیا۔ اب جب قبیلے کے سردار کے پاس معاملہ گیا تو قبیلے کے سردار نے اس عورت سے کہا کہ تم دے دو۔ اس نے کہا نہیں، میں نہیں دوں گی، تم ایسا کرو کہ اس مسئلے کو علی ابن ابی طالب کے پاس بھیج دو، تم اس مسئلے کو علی کے پاس بھیج دو، علی امین اللہ ہے، علی بہترین قضاوت کرنے والا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ علی کے پاس یہ ایک فیصلہ بھیج دیا گیا۔ جب امیر المومنین کے پاس گئے، امیر المومنین کو بتایا گیا کہ ایسے ایسے انہوں نے امانت رکھوائی تھی، اور اب یہ ایک لینے آیا اور کہتا ہے کہ دوسرا اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ علم غیب رکھنے والا امام ایک مرتبہ اس سے کہتا ہے کہ ایسا ہے کہ تم نے شرط لگائی تھی کہ جب ہم دونوں ایک ساتھ آئیں تو یہ امانت واپس کرنا، کہاں؟ کہ ایسا ہے کہ تم دوسرے کو ساتھ لے آؤ، ہم تمہاری امانت واپس دے دیں گے، تمہاری امانت ہمارے پاس محفوظ ہے۔ علی جانتے تھے جھوٹ بول رہا ہے، اس عورت کو تنگ کرنا چاہ رہا تھا، اس عورت سے زیادہ پیسے لینا چاہ رہا تھا، لہٰذا وہ واپس گیا تو پھر واپس نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرا ساتھی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ یہ اللہ کے امین ہیں۔ تو عزیزان محترم، آپ جب زیارت پڑھتے ہیں، بالخصوص زیارت امین اللہ، تو آپ کہتے ہیں کہ سلام ہو میرا اس ذات پر کہ جو زمین پر اللہ کے امین ہیں۔ امام فرماتے ہیں کیا؟ الامام امین اللہ فی خلقہ، امام وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے امین ہوتا ہے خلق کے اوپر۔ یا دوسری مقام پر فرماتے ہیں فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَانَ امین اللہ، محمد کون تھا؟ اللہ کا امین تھا، فی خلقہ ہی، خلق کے درمیان۔ رسول خدا امین پروردگار تھا۔ فَلَمَّا قُبِضَ كُنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَثَتَهُ، کہا بس جب اللہ کا نبی اس دنیا سے چلا گیا تو اب ہم اہل بیت اس سے وراثت میں اس امانت کو لیتے ہیں۔ فَنَحْنُ أُمَنَاءُ اللَّهِ، ہم اللہ کے امین ہیں۔ یہ سارے کے سارے معصومین امناء اللہ ہیں۔ فی عرضے، کون سی امانت جو انہیں امانت کے طور پر ملی؟ کون سی امانت تھی؟ جو پروردگار عالم جس کا قرآن میں بھی ذکر کر رہا ہے، وہ امانت کے جسے تحمل کرنے کے لیے، جسے اٹھانے کے لیے پہاڑ بھی قبول نہیں کر رہا تھا۔ پروردگار فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، ہم نے جب اپنی امانت کو
سماوات آسمانوں پر عرضہ کیا، والارض والجبال فابینا، سب نے معذرت کر لی، دوری اختیار کر لی، ابینا، کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. ہم امانتیں دے رہے تھے، آسمان کو دی، زمین کو دی، پہاڑوں پر دی، کسی نے قبول نہیں کیا. فابینا ان یحملنها، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ وحملها الانسان، اس کو کس نے حمل کیا، کس نے اٹھایا؟ انسان نے. معصوم فرماتے ہیں وہ امانت ولایت تھی، وہ ولایت تھی جو پروردگار عالم نے دی، جسے اللہ کے نبی نے اٹھایا، جسے ائمہ معصومین نے اٹھایا. لہٰذا یہ اللہ کے امین ہیں. السلام علی امین اللہ فی ارض و حجتہ علی عبادہ، سلام ہو ہمارا اللہ کے امین پر اور اس حجت پر کہ جو اللہ کے بندوں پر حجت ہیں، ان پر کہ جو بندوں پر حجت ہیں. یہ حجت کیا ہوتا ہے؟ حجت کسے کہتے ہیں؟ انشاءاللہ اس پہ گفتگو کروں گا. صرف اتنا عرض کروں کہ حجت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے. حجتہ علی عبادہ، یہ جو اہل بیت علیہ السلام ہے نا، ان کے مختلف منصب ہیں، مختلف شانیں ہیں، مختلف حیثیتیں ہیں. وہ ساری کی ساری حیثیتیں اہل بیت کے اندر جمع ہو گئی ہیں. امامت، ولایت، حجت، یہ ساری کی ساری چیزیں، ان میں فرق ہے. وراثت، عصمت، یہ سب علیحدہ علیحدہ ہیں. یعنی امام معصوم بھی ہوتا ہے، امام حجت بھی ہوتا ہے، امام وارث بھی ہوتا ہے، امام ولی بھی ہوتا ہے. امام کے اندر یہ سب جمع ہو گئیں. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو جمع ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں ایک ہی جگہ موجود ہوں. مثلا جناب زہرا حجت اللہ ہیں، اللہ کی حجت ہیں، لیکن امامت آپ کے پاس موجود نہیں ہے. لیکن جو بھی امام ہوگا وہ حجت خدا بھی ہوگا، جو بھی امام ہوگا وہ حجت خدا ہوگا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی حجت خدا ہو اور وہ امام بھی ہو. حجت اللہ ہونے کا لازمہ یہ نہیں کہ وہ امام بھی ہو، لیکن امام ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ وہ حجت خدا بھی ہو. اب جب آپ کہتے ہیں حجت اللہ، حضرت زہرا ولایت کبریٰ رکھتی تھیں، حضرت زہرا حجت اللہ تھیں، اللہ کی حجت ہیں، لیکن امامت نہیں رکھتی. بس حجت ہونا امامت سے فرق کرتا ہے. حجت غیر امامت ہے. ممکن ہے کوئی حجت خدا ہو لیکن امامت کے منصب پر فائز نہ ہو. توجہ کیجیے گا، ممکن ہے کوئی حجت خدا ہو لیکن امامت کے منصب پر فائز نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے. لہٰذا آپ فرماتے ہیں ولی اللہ اور حجت اللہ. امام کون ہے؟ اللہ کا ولی بھی ہے. امام کون ہے؟ حجت اللہ بھی ہے. لیکن اس میں جو ایک خاص مسئلہ ہے، خاص نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر اتمام حجت کی جا رہی ہے. جب آپ کہتے ہیں السلام و حجتہ علی عبادہ، یہ اللہ کے بندوں پر حجت ہیں، تو یہاں پر حجت کی جا رہی ہے. کیا مطلب؟ یعنی یہ دلیل ہیں. جب ان کو ہم نے تمہارے سامنے رکھ دیا تو اب تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہے گا. کل تم آ کر منع نہیں کرنا، کل تم منع کرنے کے قابل نہیں ہو کہ پروردگارہ ہمارے پاس کوئی بتانے والا نہیں تھا، پروردگارہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا. نہیں، حجت خدا تمہارے پاس موجود تھی. اب لوگ حجت خدا کو سمجھتے نہیں ہیں. حجت کے مختلف معنی ہیں. ایک معنی کیا ہے؟ ایک معنی یہ ہے کہ صاحب حجت خدا یعنی خدا کی حجت. اب کیا ہے؟ حجت ہے وہ اپنی امام جو ہے، امام معصوم آ کر اپنی بات کر دیتا ہے، اسے بتا دیتا ہے سامنے والے کو، دیکھو یہ کام غلط ہے، یہ کام صحیح ہے. بعض لوگ اس مسئلے کو سمجھ نہیں پاتے، لہٰذا اعتراض کرتے ہیں. کیا اعتراض؟ آج کل کے زمانے میں یہ اعتراضات ہوئے ہیں کہ صاحب امام حسین کے لیے یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ امام جو ہے وہ ان سے پانی کا سوال کریں. امام یہ بولے میں بہت پیاسا ہوں. وہ امام جس نے سارا گھر اپنا قربان کر دیا، وہ کیسے کہہ سکتا ہے اپنی پیاس کے بارے میں؟ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ
یہ جو سوال کرنا ہے ان کے سامنے یہ مناسب نہیں ہے، یہ ذلت ہے، اور امام ذلت سے دور ہے، جبکہ یہ مسلمات میں سے ہے کہ امام نے صرف سوال کیا ہے۔ امام نے کہا ہے اس بچے کو پلا دو۔ امام نے کربلا میں، کیا امام نہیں سمجھتا ذلت کیا ہے؟ امام کو نہیں معلوم ذلت کیا ہے؟ اب یہاں پر بعض لوگ آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم ہی سب کچھ ہیں، لہٰذا وہ فوراً حکم لگاتے ہیں۔ معصومین فرماتے ہیں کہ ہماری احادیث، ہماری گفتگو اگر تمہارے سمجھ میں نہ آئے تو اس گفتگو کا انکار مت کیا کرو، خاموشی اختیار کرو، خاموشی اختیار کرو اگر سمجھ میں نہیں آتی۔ لہٰذا بہت سارے لوگ جو ہیں مختلف قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، بھائی سمجھ نہیں آ رہی، آپ انتظار کرو۔ مقام حجت اللہ کا تقاضا یہ تھا کہ امام حسین یہ کام کریں، کل قیامت میں ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ امام حسین بار بار انہیں تبلیغ کر رہے ہیں، کیا امام حسین نہیں جانتے تھے کہ یہ میری بات نہیں سنیں گے؟ نہیں جانتے تھے، امام جانتے تھے۔ امام کو نہیں معلوم تھا کہ مجھے کربلا میں شہید ہونا ہے؟ جب شہید ہونا ہے تو پھر میں کیوں ان کے سامنے اتنی گفتگو کروں؟ امام کو معلوم تھا یا نہیں تھا؟ امام کو معلوم تھا کہ مجھے عاشور کے دن شہید ہونا ہے، اس کے باوجود امام آخری وقت تک انہیں دین پروردگار کی طرف بلا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کے پاس جو ایک عہدہ پروردگار ہے وہ ہے حجت اللہ ہونا، وہ حجت اللہ ہونا ہے، وہ اللہ کی حجت ہے۔ کل قیامت میں ان افراد کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی۔ جب ان سے پروردگار کہے گا تم نے ایسا کیوں کیا، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پہچانتے نہیں تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ امام حسین نے پہلے دن سے سب کو سب کچھ بتایا ہے۔ تو سلام ہو ہمارا کس پر؟ اللہ کی حجت پر۔ عزیزان محترم، وہ جو اللہ کی حجت تھی اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ اس حجت کو انہوں نے کس طرح سے کربلا کے اندر گھیر کر، تاریخ نے لکھا کہ امام سجاد جب کسی قصاب کی دکان کے پاس سے گزرتے تھے نا، تو اس سے ایک سوال کرتے تھے کہ یہ بتا کہ تو نے اس گوسفند کو، اس حیوان کو، اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ تو وہ قصاب کہتا تھا کہ اے علی ابن الحسین کیسے نہ پلاؤں، میں آپ کے جد رسول خدا کی دین پر عمل کرنے والا ہوں۔ حجت خدا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کیا، اور صرف شہید نہیں کیا بلکہ حجت خدا کے سر کو تن سے جدا کیا۔ عزادارو، آپ کو معلوم ہے حسین ابن علی کے سر پر 10 مختلف مقام پر یہ سر اقدس گیا ہے، 10 مقامات پر یہ سر اقدس گیا ہے۔ آخری مقام کربلا کا مقام تھا۔ جب کوفے پہنچا ہے نا، تو روایت کہتی ہے کہ جب کوفے میں یہ سر پہنچا تو زید ابن ارقم نے جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا ایک مرتبہ قرآن کی آیت کی تلاوت سنی۔ جب باہر نکل کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ نیزے کے اوپر ایک سر بلند ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب زید ابن ارقم نے یہ دیکھا تو ایک جملہ کہا کہ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ تو زید ابن ارقم کہتا ہے کہ یہ جو منظر میں دیکھ رہا ہوں یہ تو ان سے بڑی آیت ہے، یہ تو بہت بڑی آیت ہے۔ یہ حسین کا سر مختلف مقامات پر پھیرایا جا رہا ہے۔ عزیزو، اس سر کی مصیبت سنیں گے؟ تاریخ میں ملتا ہے کہ 3 راہبوں کے دیر میں جا کر اس سر کو رکھا گیا ہے، 3 راہبوں کے دیر میں، مختلف مقامات پر۔ ایک مقام پر جب یہ اشقیہ پہنچے ہیں تو حسین کا سر ایک صندوق میں تھا۔ یہ اشقیہ حسین کے سر کو ایک جگہ پر رکھا، سامنے بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ رسول زادیاں بھوکی ہیں، بچے التش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، اور یہ ملعون، یہ دشمن خدا کھانا کھا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ملعون نے دیکھا کہ ایک ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے ایک دیوار پر ایک جملہ لکھا، ایک شعر لکھا، کہا کہ کیا
وہ شخص کہ جس نے حسین کو قتل کیا، کیا وہ رسول کی شفاعت کا حقدار ہو سکتا ہے؟ جیسے ان ملونوں نے یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ دیوار کی طرف بھاگے، اس ہاتھ کی طرف بھاگے، لیکن وہ ہاتھ غائب ہو گیا۔ پھر دوبارہ آئے، پھر دوبارہ یہ ہاتھ نمودار ہوا، پھر اس نے ایک شعر لکھا، پھر دوبارہ اس نے ایک شعر لکھا، کہا کہ اب جب یہ منظر دیکھا تو یہ گھبرا گئے، کیا ہو رہا ہے؟ ایک مرتبہ جب یہ ایک راہب کے دیر میں پہنچے ہیں تو راہب کہتا ہے کہ میں نے آدھی رات کو دیکھا آسمان سے عماریاں اتر رہی ہیں، نورانی مخلوقات اتر رہی ہے۔ جب میں نے ان سے آ کر پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ کس کا سر ہے، کہا کہ یہ رسول کے بیٹے حسین کا سر ہے۔ میں نے کہا یہ سر تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو، یہ سر تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو۔ یہ راہب کہتا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا۔ جب انکار کیا تو انکار کی وجہ کیا تھی؟ کہا ہمیں یزید سے انعام چاہیے، یزید ہمیں 10,000 درہم دے گا۔ راہب کہتا ہے 10,000 درہم میں تمہیں دوں گا، تھوڑی دیر کے لیے حسین کا سر مجھے دے دو۔ بس انہوں نے پیسے دیکھے، حسین کا سر اس راہب کے حوالے کیا، اور راہب اسے اپنے حجرے میں لے کر آیا۔ سر مبارک کو اس نے اس کو دھویا، اور دھونے کے بعد ایک مرتبہ سر حسین ابن علی سے مخاطب ہوا، کہا کہ تجھے اس کا واسطہ کہ وہ جو رات کو تیرے پاس اترے تھے، تجھے ان کا واسطہ، مجھے یہ بتا دے کہ تو کون ہے، مجھے یہ بتا دے تو کون ہے۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، انا المظلوم انا المحموم، ارے میں مظلوم ہوں۔ ارے ایک مرتبہ راہب کہتا ہے زدنی بیانہ، اپنے بیان کو اضافہ کر، ارے اپنا اور تعارف کر۔ ایک مرتبہ اس سر سے آواز آتی ہے، انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن فاطمۃ الزہرا، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، انا شہید کربلا، انا مقتول کربلا، انا العطشان بکربلا۔ ایک مرتبہ راہب کہتا ہے اے حسین گواہ رہنا، میں تمہارے جد کے دین کو قبول کر رہا ہوں، اپنے جد سے کہنا کہ میں نے اسلام پڑھ لی، اسلام قبول کیا، اور تمہارے نانا کے دین کا کلمہ پڑھ۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت، ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا، جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جو مومنین بیمار ہیں، بے حق کے بیمار کربلا، انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ہمیں قرآن و اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے، آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خمینی، تمام مراجع عظام مرحوم شہدائے ملت جعفریہ، بانی مکتب مولانا سید محمد علی حسینی، شہید ڈاکٹر حیدر عباس، مرحومہ سیدہ نثار فاطمہ، شبی فاطمہ، مرحومہ آمنہ خاتون، سید اعجاز حسین، محمد ابراہیم، محمد حسین، اور سیدہ مقبول فاطمہ، سیدہ مقصود فاطمہ بنت سید بندے حسن، اور تمام مومنین مومنات کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ماتم